السلام علیکم عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو ہماری آج کی افریقی کہانی میں خوش آمدید۔ افریقہ کے دل میں جہاں سورج نکلتے ہی لیک وکٹوریا سونے کی چادر بن جاتی ہے، وہاں گاؤں والے ایک قدیم اصول کی سرگوشی کرتے تھے۔ جھیل صرف ان ہاتھوں کو دیتی ہے جو بانٹتے ہیں، اور ایک دن جب دو تجسس بھرے لڑکوں نے یہ اصول توڑا تو جھیل میں سب کچھ واپس لے لینے کا فیصلہ کیا۔ لیک وکٹوریا کے کنارے واقع رنگوں سے بھرے ماہی گیر گاؤں میں دو 10 سالہ بہترین دوست رہتے تھے، اشر چست، دلیر اور ہمیشہ سوال کرنے والا، اور آدان تیز، مہم جو اور حیرت انگیز خیالات سے بھرپور۔ ہر فجر جب مچھیرے جال تیار کرتے، اشر اور آدان اپنی چھوٹی سی لکڑی کی کشتی لیے دوڑتے ہوئے جھیل کی طرف جاتے، یوں خوش جیسے پوری دنیا ان کی ہو۔ بزرگ ہمیشہ تنبیہ کرتے، بچوں، یہ جھیل ایک نعمت ہے، اس کا احترام کرو، یہ تمہیں ہمیشہ کھلائے گی۔ مگر ایک روشن صبح لڑکوں کی آنکھوں میں لالچ کی چمک جاگ اٹھی۔ اشر بولا، آدان، اگر ہم سب سے پہلے آ جائیں تو ساری مچھلیاں ہم پکڑ سکتے ہیں۔ آدان کا چہرہ کھل اٹھا، یعنی ہم گاؤں کے سب سے امیر بچی بن جائیں گے۔ لڑکوں نے سر ہلایا اور یوں خفیہ منصوبہ شروع ہوا۔ فجر سے پہلے جب مرغے بھی سو رہے تھے، اشر اور آدان خاموشی سے کشتی چلانے لگے۔ پانی بالکل پرسکون تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو۔ انہوں نے چھوٹے جال پھینکے، چھپاس، جھٹکا جھٹکا جھٹکا، کشتی زور سے ہلی۔ آدان، زور سے کھینچو۔ جب انہوں نے جال اوپر کھینچا، وہ ٹھٹک گئے۔ جال لبالب بھرا ہوا تھا، تلاپیا، کیٹ فش، نائل پرچ، سب چمکتے خزانے کی طرح۔ اشر کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ تو کمال ہے، اور یہ سب ہمارا ہے۔ انہوں نے سارا بڑا شکار لمبے سرکنڈوں میں چھپا دیا، سب کی نظروں سے دور۔ مگر انہوں نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ ان کے پیچھے جھیل کی چمک مدھن ہو رہی تھی، پھر پھیکی، پھر بوجھل، اور پھر بالکل خاموش۔ اگلی صبح تک لیک وکٹوریا وہ نہیں رہی جو ہمیشہ تھی۔ گاؤں والے گھبرا کر کنارے کی طرف دوڑ پڑے۔ مچھلیاں کہاں گئیں؟ پانی کیوں کم ہو رہا ہے؟ میرے جال خالی واپس آئے۔ حتیٰ کہ دریائے گھوڑے بھی پانی کے اوپر ناک نکالے بے چینی سے غرا رہے تھے۔ اشر اور آدان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ انہیں سب سمجھ آ گیا تھا۔ جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپنے لگا، دونوں لڑکے سکڑ کر جھیل کے کنارے بیٹھ گئے، خوف سے دل بندھے ہوئے۔ اچانک ہلکی سی چھپک نے خاموشی توڑی۔ وہ بابو نورو تھا، بوڑھا ماہی گیر جس کی عقل جھیل جیسی گہری تھی۔ وہ نرم آواز میں بولا، مگر اس کے لفظ بجلی جیسے تھے، بچوں، نعمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب دل میں لالچ آ جائے، لیکن جب تم بانٹتے ہو، اللہ خالی جگہیں بھر دیتا ہے۔ آدان کی لرزتی آواز نکلی، بابا، کیا جھیل ہمیں معاف کر دے گی؟ بابو نورو مسکرایا، نیکی لوٹاؤ، نیکی تمہیں لوٹائی جائے گی۔ اشر اور آدان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ سرکنڈوں کی طرف دوڑے، بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھائیں اور پورے گاؤں میں چلا کر کہنے لگے، لے لیجئے، یہ سب آپ سب کے لیے ہے۔ انہوں نے پڑوسیوں، بزرگوں، خاندانوں، سب کو مچھلیاں دیں، پھر جو بچ گئیں وہ جھیل میں واپس لے آئے۔ اشر نے نرمی سے مچھلیاں پانی میں ڈالیں، یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ بانٹیں گے۔ چند لمحے تک کچھ نہیں ہوا، پھر ایک نرم ہوا چلی، جھیل پر ہلکی چمک آئی، چاندی کی لہریں ناچنے لگیں۔ آدان نے حیرت سے چیخا، دیکھو! پانی کے نیچے چاندی کی قطاریں دوڑتی گئیں، سینکڑوں مچھلیاں واپس آ رہی تھیں، چاندنی میں چمکتی ہوئیں۔ جھیل گویا پھر سے جی اٹھی، دریائے گھوڑے بھی پرسکون ہو کر پانی میں دھیرے دھیرے کھیلنے لگے۔ اس دن کے بعد اشر اور آدان لیک وکٹوریا کے نوجوان محافظ بن گئے۔ جب بھی کوئی ضرورت سے زیادہ پکڑتا، وہ نرمی سے کہتے، جو بانٹتا ہے برکت اسی کے پاس بڑھتی ہے، جو سب سمیٹ لیتا ہے جھیل اس سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اور جھیل وہ ہمیشہ بھری، چمکتی اور زندہ رہی، کیونکہ دو لڑکوں نے سیکھ لیا تھا کہ سخاوت میں ہی برکت ہے۔ لالچ نعمتیں ختم کر دیتا ہے، سخاوت، خیرات اور دوسروں کا خیال اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सदका माल को कम नहीं करता, जो बांटता है वो कभी गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी दुनिया और दिल दोनों को भर देता है। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।